بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ملک میں وزیر اعظم پاکستان کئی قسم کے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں، ریور فرنٹ راوی ہو یا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوں۔ آج ہی انہوں نے 4000 فلیٹ کا افتتاح کیا اور گلگت بلتستان کے لیے کئی منصوبوں کا اعلان کیا۔ حکومت کئی منصوبے بھی شروع اگر کرے تو اصل مسئلہ وہ وہاں ہی موجود رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روٹی اور روزی ہے نہ یہاں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے، اور نہ یہاں ملامتیں ہیں، بے روزگاری عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف کرونا کی وجہ سے بھی آج کی جو ریشو ہے وہ 102 ہے، کرونا بڑی تیزی سے اس ملک میں پھیل رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں سوشل سیکیورٹی بھی نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ دوسری طرف پاکستان کے جو مافیاز ہیں ان کو اس حکومت کے دور میں کسی کو کوئی قابو نہیں کر سکتا کہ آگے اسٹیٹ سے زیادہ ہیں۔ آج ہی کی خبر یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے شوگر جو مل اونرز ہیں ان کو کہا کہ 1,55,000 ٹن چینی جو ہے وہ رمضان پر اب ریلیز کریں اور 80 روپے فی کلو، تو پتہ چلا جو رپورٹ پیش کی گئی کہ صرف پنجاب میں 24 لاکھ ٹن گندم چینی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کیا ان کو خود نہیں پکڑ سکتی تھی؟ کیا جو شوگر ملز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے باقاعدہ ملیں ہوتی ہیں، وہاں ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے کتنی چینی پروڈیوس ہوئی ہے، اور چینی پروڈیوس جب ہوتی ہے تو گنا کس قیمت پر خریدا جاتا ہے، گنا خریدنے کے بعد اس میں مٹھاس کی پرسنٹیج کتنی ہے۔ یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ان کو باقاعدہ اسٹریم لائن لایا جائے اور کسی قانون اور ضابطے کا پابند کیا جائے۔ یہاں ابھی تک یہی مسئلہ نہیں ہو سکا کہ جب شوگر کمیشن بنا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت 70 روپے کلو چینی تھی اور گنا 180 روپے وہ خرید رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ مل مالکان اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، کبھی سندھ ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، تا وقتے کہ جب تک یہ فیصلہ ہوا کہ کرنا کیا ہے، اور پھر جب سٹے اٹھے تو چینی 100 پر پہنچ چکی تھی۔ اب بھی لاہور میں اور بڑی بڑی منڈیوں میں چینی ناپید ہے، آٹے کی بھی یہ صورتحال ہے۔ جو غیر جانبدار حلقے ہیں، جو باخبر حلقے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ چینی کی کمی ہے نہ گندم کی کمی ہے، صرف یہ ہے گورننس کی کمی ہے۔ آج اس پر بات کریں کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ کرنل فرق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی نتیجہ کار ہیں، عبداللہ ملک صاحب بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ کرنل اسد محمود صاحب بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عبداللہ ملک صاحب۔ کیونکہ اسی پر ہم بنیادی فوکس کرتے ہیں، وہ تو میں نے ایک سیریمونیل طریقے سے یہ کہا کہ بڑے بڑے منصوبے بھی ہوں تو سب سے پہلے تو چاند بھی دکھایا جائے تو وہ غریب آدمی تو بھوکا کہتا ہے یہ روٹی کا کیا مسئلہ ہے۔ کیا کہیں گے یہ شوگر مافیا، فلانا مافیا، یہ ریاستوں سے بڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اقبال شاہ صاحب، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں سے سب سے جو اہم مسئلہ وہ ہے گورننس کا۔ آپ تو خود، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل پرلے درجے کی انکمپیٹنٹ ہے، ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور یہ کام شروع کیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے کہ ان کے ینگ لوگوں کی ایک ٹیم ایسی لے آئے تھے کہ جو جونیئر افسر تھے، انہوں نے 18ویں سکیل کے اور 19ویں سکیل کے لوگوں کو ڈپٹی کمشنر اور ایسے عہدوں، کلیدی عہدوں پہ لگا دیا تھا جن کا کوئی ایک تجربہ نہیں تھا، لیکن ہاں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں بہت آگے تھے۔ اور پاکستان میں ہمیشہ یہی رہا کہ ایسے لوگ جو پالیسیوں کو اچھے انداز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اچھے انداز۔ آپ نے ابھی اپنے جو باتیں کی ہیں، خود انٹرو بھی دیا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو گورننس کے مسائل اتنے شدید ہیں کہ شوگر مافیا یا اور مافیا ہوں یا اشرفیہ ہوں، ان کا نیکسس اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اس کو توڑ نہیں پائے۔ اور اس نیکسس میں بدقسمتی سے ہماری، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کے کچھ لوگ کلیدی بدقسمتی ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ جو حکومت ان کے خلاف ایکشن لے اس حکومت کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی سارے لوگ باقاعدہ کرٹیسائز کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جہانگیر تینوں کو پکڑتے نہیں ہے، اور ایک نوٹس گیا ہے، ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ اکیلے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ سودا بازی ہو رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کیا جائے حکومت میں۔ بالکل میرا اپنے منہ کی بات چھین لی ہے، بالکل ایسے ہی ہوا کہ پچھلے ہم جب سے جے آئی ٹی بنی تھی شوگر والے اسکینڈل پہ، اس کے بعد سے لے کر اب تک جو حکومت کے مخالف لوگ تھے، کلیدی اسپیشلی جو نون لیگ کے سپوکس پرسن تھے، احسن اقبال صاحب، شاہد خان عباسی صاحب، زبیر صاحب، مریم اورنگزیب،
مریم نواز شریف صاحبہ بلیو کر کھل کر اظہار کیا کرتے تھے کہ جو چور ہیں اور لٹیرے ہیں اربوں روپے کا نقصان پہنچانے والے وہ تو عمران خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہیں. اور جب انہوں نے رپورٹ آنے کے بعد ایف آئی اے کو یہ کیسز ریفر کیے یا نیب کو یا ایف بی آر کو, تو بلیو کرے کہ وہ لوگ جو کھل کر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے اب آگے دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے جیسے کہا نا یہ ایک نیکسس ہے, بڑا اسٹرانگ نیکسس ہے, اور جو نیکسس ہے وہ پورا کا پورا ہماری بدقسمتی عدلیہ میں بھی بیٹھا ہے, میں تو بڑا کھل کر کے اظہار کرتا ہوں, ہماری بیوروکریسی میں بھی بیٹھا ہوا, پارلیمان تو ہے ہی اشرافیہ کار, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے وسائل پر قابض ہیں. دیکھیں نا شوگر مل کسی غریب عوام کی تو نہیں ہے, ہاں یہ غریب عوام کے ٹیکسز پہ جو قرضے جات لیے گئے تھے نا یہ وہ ضرور ہے, اور وہ 20-30 لوگ ہیں وہ مل کر ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں. جی جی صاحب بات یہ ہے کہ کبھی ہم ظاہر ہے جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جی شوگر مافیا کیسے پکڑا جائے. جو کمپیٹنسی ہوتی ہے مثلا یہ کوئی اتنا بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے. چینی کسی مل میں پیدا ہوتی ہے, باقاعدہ پروڈیوس ہوتی ہے, باقاعدہ گنے کا رجسٹرڈ ہوتا ہے, وہ بنتی کتنی ہے یہ پتا ہوتا ہے, اس پر ٹیکس ہوتا ہے, شوگر سیس کاٹی جاتی ہے. یہاں بھی ہم دھوکہ کھا گئے. 25 لاکھ ٹن چینی اس وقت موجود ہے, اگر پورا سال کھاتے رہے تو نہیں ختم ہوتی. چینی حکومت باہر سے منگواتی ہے. یہ کہتے ہیں, بلکہ جہانگیر ترین صاحب نے جب یہ پکڑے تو بھی نہیں گئے, ضمانت پر آئے, کہ جی جو فیوچر پرچیز ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے. فیوچر پرچیز کیا ہے کہ میں ساری چینی سال پہلے خرید لوں. بتائیے. بات یہ ہے کہ آپ ریاکشن دیکھیں, جیسے کہ ملک صاحب نے کہا کہ جی پکڑے اور جب پکڑیں تو سب بے قصور. میں آج کہنے پہ اگر حق بجانب ہوں, اگر میں صرف عدالتی کارروائی دیکھوں اور لوگوں کی ہمدردیاں دیکھوں, بڑے بڑے لوگوں کی, تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جتنے کیسز پولیٹیشنز پہ بنائے گئے ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگوں پہ کیسز بنائے ہیں, سب جھوٹے ہیں. درست ہے. یہ معصوم ہے, ان کو کچھ نہ کہیں. اور میں غریبوں کو کہتا ہوں کہ اٹھو, ان کو آپ بچانے کا وقت آ گیا. اٹھو, اپنے قتل بھی ہو جاؤ, جوتے بھی کھاؤ, سر میں ڈنڈے بھی کھاؤ, اٹھو اور ان کو بچاؤ تاکہ یہ پھر تمہارا خون چوسے. ایسے ہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ سوسائٹی جب تک کمپرومائزڈ رہے گی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایک سوسائٹی تو چلو سمجھ لیں غریب کمپرومائز ہو گیا, ڈر گیا, مجبور ہو گیا, یہ کہہ سکتے ہیں. نمبر لیکن ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں تو بینیفیشریز ہیں. سر نہیں, سوسائٹی اوپر, جب میں سوسائٹی کمپرومائز کہتا ہوں تو میرا کانسیپٹ میں پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہے. اچھا, سب سے پہلا میرے پاس اس کے مثال میں پرائم منسٹر کی دیا کرتا ہوں, جو ڈڈو تول کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے بندہ, ٹھیک ہے جی, ہر وقت اس کو یہ لگی رہتی ہے 4 گئے, اس کو نابلائز کیا, یہ 12 گئے, میں گر گیا, اس کو اسی میں ہم رکھتے ہیں, کام نہیں کرنے دینا. اور لوسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر جو آپ کے بچوں کو کیمیکل پلاتا ہے پورا مہینہ دودھ والا, آپ نہ اس کی شکایت کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے پیسے روک سکتے ہیں. آخری دن آپ کہتے ہیں یار ذرا تھوڑا سا خیال کیا کر. یہ ہے کمپرومائز سر. آپ کی سوسائٹی اس کے درمیان میں آتی ہے. جب تک آپ سوسائٹی کو شامل نہیں کریں گے, وہ جو آوازیں ہیں نا, ایک تو بدقسمتی ہے, لوگوں کے اندھے ہو گئے ہمارے لوگ. I'm perturbed on that sir, کہ جب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اب جی تبدیلی لانی ہے, وہی 40 منحوس چہرے جنہوں نے سال تک پہنچایا ہے, انہی میں سے ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. وہ نہیں تو ان کے بیٹے سے ہی, وہ نہیں تو ان کے بھائی سے ہی, انہی میں سے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. کوئی ہے غیرت مند 41واں اور 42واں بھی؟ اس وقت پبلک سو موٹو از ریکوائرڈ. پبلک شوڈ انڈرسٹینڈ. پہلے ایک کام کریں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے میڈیا والے سب سے پہلے, دے آر دا لیڈرز. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیل یو, ٹرینڈ لیڈرز ہیں میڈیا والے. سب سے زیادہ آج کل تکلیف ان کو ہوگی, اوہ جہانگیر پکڑا گیا. یار کلیئر ہو جائے گا نا, تم ہی تو کہتے تھے پکڑو. اچھا نہیں, وہ تو کہیں گے حکومت کی طرف سے بھی اتنی کمزوری دکھائی جا رہی ہے. آج فردوس عاشق گوان صاحب نے کہا ہے سر ان کو چھوڑے, صاف ہو کے نکلیں گے. یہ سر سارے بینیفیشریز ہیں, سارے لوگ جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ملوں والے بھی وہی ہیں, بیچنے والے بھی وہی ہیں, انویسٹر بھی وہی ہیں, اور باہر دولت لے جانے والے بھی وہی ہیں, سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول والے وہی ہیں, میڈیا والے وہی ہیں. یہ صرف ایک پوائنٹ, جسٹ ون پوائنٹ آئی وانٹ ٹو فنش, جو میں نے بلڈ کیا تھا وہ یہ تھا سر کہ جب تک
मीडिया वाले अल्लाह को हाजिर नाजर जान के दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत नहीं कहना शुरू कर देंगे, आपका पब्लिक मूव नहीं होगी। ठीक है कर्नल साहब, वजह यह है कि चूंकि ये मसले सारे ऐसे ही हैं, इसको हमने इसलिए छेड़ा है शुगर को कि शुगर माफिया सिर्फ लफ्ज़ लाइट नहीं है, इसको जब जैसे आता आप देखें कि अगर यहाँ 25 लाख टन चीनी मौजूद है तो सिंध की मिलों में भी होगी ना। अच्छा, वहाँ हुकूमत भी एक पार्टी की है, उन्हीं की मिलें हैं, कुछ छापा मार सकता है? मुझे बताइए कि चीनी के रेट कैसे तय होते हैं, जिसको सिट्टाबाज कहते हैं। आपने मुझसे चीनी खरीदी, आपने मलिक साहब को दे दी 10 रुपए बढ़ा के, आपने कर्नल साहब को दे दी, और फिर बाद में बताया जी मुझे तो घर इतने की पड़ती है। तो सूरत ये है कि यहाँ आके बकायदा को वाइज गवर्नमेंट हो, इंटेलिजेंट गवर्नमेंट हो, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो, तो आज हुआ है ना कि कितना उसमें शुगर का लेवल है, 9% है, 8.5% है, ये बनते हैं पैसे, इससे ज्यादा कैसे आप ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पहले तो ये जो बातें भी मैंने सुनी हैं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक तो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन गैप जो कि इस हुकूमत का है और अवाम का आपस में एक दूसरे के साथ, कि हुकूमत क्या करना चाह रही है, कैसे वो लेके चलना चाह रही है, किस तरह वो रिलीफ देना चाह रही है। सो फार तो देयर इज़ नो रिलीफ। एक तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस फोकस करने की ज़रूरत है और इमरान खान को इसके ऊपर सीरियसली सोचना है। दूसरा एक मैं ये ज़रूर कहूँगा, इट इज़ नॉट ओनली द शुगर माफिया इन दिस कंट्री, इसी के अंदर लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स मौजूद हैं, इसी के अंदर आटा माफिया है, ऑयल माफिया है, घी माफिया है, इसके बाद आप ये मिल्क माफिया की बात कर लें। आप यकीन माने, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लाहौर के अंदर मुझे कोई खालिस दूध तो आप ढूंढ के ले दें कि जी ये खालिस दूध यहाँ पर मिल रहा है। सो हुआ क्या है कि मिन हैसुल कौम हम सारे के सारे, क्योंकि देखें ना, जिस मुल्क को अगर नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग रूल करके गए हों, मतलब जिनकी रग रग के अंदर करप्शन के अलावा कोई चीज़ आप ना ढूंढ सके, एंड यू एक्सपेक्ट कि ये 35-40 सालों के अंदर ये मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं। चलो वो तो हो गया, मेरी बात मैं समझ आपने बात की है, मैं आपको थोड़ा टेक दे देता हूँ जी। दूध का कौन सी दुनिया का साइंस है, चेक नहीं हो सकता। आपने जब किसी को दूध वाले पकड़ते हैं, दूध वाले को, आप उसका दूध ज़ाया कर देते हैं, भाई ये क्या सजा है? मैं वही आपसे अर्ज करने लगा हूँ, ये है वो कंप्रोमाइज सोसाइटी के दूध आया, हमने कहा उसको गिरा दिया, क्योंकि कवानीन मौजूद हैं, सजा और जजा का तस्वुर वहाँ पर इस तरीके से नहीं है। और आपके यहाँ जो ओवरऑल ये जो जुडिशल सिस्टम, इट इज़ नॉट ओनली द जुडिशल सिस्टम अलोन, आई वुड से ये सारे माफियाज ये मिल के सारे एक्चुअली इस मुल्क को इन्होंने वाकई और इस अवाम को निचोड़ लिया है। और अनलेस मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम सारा नहीं तब्दील करते, और कुछ ज़्यादा दूर ना जाएं, आप सिर्फ स्टडी कर लें चाइना के सिस्टम को कि चाइना कैसे उसने तरक्की की। 78 से लेके, अक्सर मेरी आपसे बात हुई है, 78-79 के अंदर चाइना, पाकिस्तान, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व $1.5 बिलियन का फर्क था। इन तीनों मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। सी वेयर चाइना स्टैंड्स टुडे, इंडिया ऑलमोस्ट $650 बिलियन पे बैठा, और हम 12-13 बिलियन पे एक लिहाज से मौजूद है। सो व्हाट वी से कि जब आपके मुल्क के अंदर देखे ना ऐसे लोग हुक्मरान, अगेन आई वुड से कि ये कहना पड़ता है, वो आ जाएं कि जो पटवारियों को रिश्वत देते हों, जो कि लैंड मैनों को रिश्वत देते हों, जो कि ट्रैफिक वालों को रिश्वत देते हों, जो कि बिजली वालों को एक और स्कैंडल है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका मैनिफेस्टो है कि लोगों को सस्ते घर दिए जाएं, तमाम बैंक उनको लोन देंगे, और जो मसलन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले कई फ्रॉडी उसमें शामिल हैं, वो शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करेंगे, बैंकों से लोन लेंगे, मकान बनाएंगे, और बैंक रोते फिरेंगे, वो किराए पर नहीं चढ़ेंगे, आगे बेचेंगे नहीं, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप देख लेना कि उसके बाद फिर बैंक बैठ जाएंगे। अब देखिए फिर वही बात आ जाती है ना, तो डू यू थिंक कि आपकी स्टेट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इन सारी चीज़ों को, इसका मतलब ये हो गया, जब लैंड माफिया की मैंने आपसे बात की, जब ओके घरों के माफिया को भी आप शामिल कर लें, नो दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताऊँ, और अनटिल एंड अनलेस यू चेंज दिस सिस्टम, ये इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, दिस इज नथिंग विच कैन बी डन। देखिए 100-150 लोग हैं, वही इलेक्टेबल्स हैं, उन्हीं को आप देखते हैं, उन्हीं के चेहरों को, उन्हीं की शक्लों को एक लिहाज से आप देख रहे हैं। आप ये देख लेना, अचकजई है तो उसकी आल औलाद को आप आप देखते हैं सियासत के अंदर। आप फजलुर रहमान की फैमिली को देख ले, वो बिल्कुल ही इज देयर। सो व्हाट आई से कि जब तक ये सिस्टम आप खत्म नहीं करें, इंडिया में तो खत्म हो गया,
لیکن پاکستان میں ہم اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کر سکے unless we finish all this. اور ساتھ ہی ایک اور چیز اچھا یہ تو اکیڈمک اور درست ڈیبیٹ ہوگی ہے، اصل میں نے جو چین ایک آپ نے جو بات کی تھی نا کہ چینی کا اچھا یہ سٹا سسٹم کیا ہے سارا جو کچھ بھی، دیکھیں اس کی وجہ ہے فرض کریں جی کہ آپ کی شوگر مل ہے، میں ہی آپ کے پاس آتا ہوں آئی سی جی کی چینی کا کیا ریٹ، ان کا جو 60 روپے ہے، ان کا نہیں آپ اس طرح کریں یہ آپ کی چینی میرے سے طے ہوگی، میں آپ کو 70 روپے میں لے رہا ہوں. اب 70 روپے میں نے آپ سے اٹھا لی، میں آتا ہوں عبداللہ ملک صاحب کی طرف، وہ بھی اسی کام میں ہے، ان کا نہیں یہ تو 80 کی ہے، آپ نے اب یہ میں نے سودا کر لیا، وہ جس کا تذکرہ ابھی کنر صاحب نے کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم نے ایڈوانس میں وہ چینی خرید لی، ایکسپورٹ ہوئی جی ایکسپورٹ نہیں ہوئی وہ بلوں میں ہی پڑی رہی. پھر دیکھیں نا، ہاں ابھی پھر اور دیکھیں rebate اچھا دے دیا. اس کے بعد آگے وہ چلے گئے کنر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا چھوڑیں جی آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا. اب کیا ہوا، میں نے آپ کی شوگر مل کو باؤنڈ کر لیا، ہم تینوں نے ایسے بند کر کے، اور چینی اور ہماری مرضی کے بغیر اب چینی مارکیٹ پہ نہیں بھیجیں گے. اور پھر ہمارے یہاں بھی پرابلم تو پھر وہی آتی ہے نا، وی کین لیو وداؤٹ شوگر. میں ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی تو اس میں ویکنس ہے، گورننس کی ایشوز ہیں، اور یہ جتنے بھی لوٹنے والے اس شوگر مل مافیا ہیں بالکل یہ موجود ہے. ہم اگر آج یہ تہیا کر لیں، نہیں پلیز سنیں صحیح نا، ہم آج یہ تہیا کر لیں کہ ہم اگلے 3 مہینے یار نہیں چینی استعمال کریں گے، آئی سویئر اپون اللہ. یہ دیکھیں یہ گھٹروں پہ آتے ہیں کہ نہیں، افریقہ کے جب ہم انڈیا سے ٹماٹر منگوانے میں شرم محسوس نہیں کرتے اور ہنڈی میں ضرور ڈالتے ہیں. سر ٹماٹر اللہ کا شکر ہے پاکستان، اور سنیے سر ٹماٹر پاکستان میں موجود ہے اور آج بھی 40 روپے کلو پنڈی کے اندر بک رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ غیرت نہیں جاگتی، انڈیا سے منگوا کے ہم کہتے ہیں کہ وہ منگوانے پڑتے ہیں. پھر تو ملک صاحب آپ کی طرف سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے موضوع چھیڑا اس کو ہم سیاست پر امپلیمنٹ کریں گے کہ ایک راستہ چینی سے ہوتا ہوا جہانگیر ترین سے آگے بڑھتا ہوا کون سی حکومت کو ڈسٹیبل کر سکتا ہے، کون سے نئے گروپ بن رہے ہیں، نئی پی ڈی ایم بن رہی ہے، کون کس کے ساتھ مل رہا ہے، پی ٹی آئی پیپل پارٹی بھائی ہیں یا مسلم لیگ نون اس کے پیچھے ہے یعنی جہانگیر ترین کے. ناظرین یہ سوال کے ساتھ ہی ہم اسی پر گفتگو کریں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. عبداللہ ملک صاحب، یہ جہانگیر ترین صبح ناشتے میں 8 ایم پی اے 3 ایم این اے، پھر یہ ہے کہ ریاض جو ہے راجہ ریاض کا یہ کہنا کہ ہم نے بنایا تھا، پنجاب گورنمنٹ ہم نے بنائی تھی، وہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی جو اس فارمیشن بدلی ہے، کہیں یہ نیا الائنس بن رہا ہے اس حکومت کو ٹیبل کرنے کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ٹاپک شروع ہوگا تو اس میں 2-3 چیزیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کیپٹلسٹک اکانومی ہوتی ہے نا اس کی کوئی ایتھکس نہیں ہوتے. ہر جو بزنس مین ہوتا ہے، ہر جو پیسے والا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہ رہا ہوتا ہے بائی ہک اینڈ بائی کروک، اور پاکستان میں اس وقت ایسے ہی ہو رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ڈبیٹ ہم کر رہے ہیں وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے نہیں. اب آتے ہیں کہ آپ کا کوشچن جو کریٹیکل کوشچن ہے کہ دیکھیں یہ حکومت شروع دن سے ہی ویک حکومت تھی، کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ کام تھے اور جو باہر کی پارٹیوں کے مطلب پیپل پارٹی کے لوگ تھے، بعض نون لیگ کے بھی ایسے لوگ تھے، بعض مختلف جماعتوں کے صاحب یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ صرف سینٹ اور اسمبلیوں میں نہیں ہوئی. یہ ہارس ٹریڈنگ اگر دوبارہ کوئی اتنا بڑا پاورفل مافیا ہارس ٹریڈنگ بھی کر لے، اور خان عبد الولی خان کا بیان ہے کہ اس ملک میں اگر اسمبلی ساری بھی خرید لے تو اب دوبارہ ایسا ہونے جا رہا ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ایک بیانیے پہ تو ضرور ڈٹے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ، اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ اس پہ بڑے ڈٹرمن ہیں، اور یہ جتنے بھی مافیا ان کو خدشات ہیں کہ ایسا ہاتھ ان کے گربانوں تک پہنچا بھی ہے، اور لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. دیکھیے جیسے انہوں نے خود بھی کہا اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ عدالتیں نہ ہوں. آپ کو پتہ جب جہانگیر ترین لندن گئے تھے اس سے پہلے یہ 67 روپے پر کے جی چینی دے کے گئے، تو جب وہ ریٹ ہے جب پروڈیوس ہو چکی تھی اب کون سی کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ گروور سے پوچھیں، اس کا تو کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا کہ اس کو وہ کس نقصان میں چلو وہ تو لہذا ہم کہتے ہیں یہ سیٹ اپ کیسے بدلنے والا ہے. گروور کے خلاف پورے کا پورا جو شوگر مافیا یہ ایک گٹ جوڑ کر لیتا تھا، اس کو مرضی سے ریٹ لگاتا تھا. اب دیکھیں نا مجھے معلوم ہے کہ کس مل کا کون سا بندہ کتنے عرصے سے پورے کا پورا کریشنگ سیزن اٹھا رہا ہے. یہاں تو سب کو معلوم ہے، آپ منڈی میں اکبری منڈی میں چلے جائیں تو انہیں کہیں جی سب سے زیادہ سٹاک کس کے پاس ہوتا ہے، تو ان کو رات کو ایک میں سفر کر رہا تھا بیدیاں روڈ پر، میں نے دیکھا کہ
ٹرک سے چینی کی بوریاں اتر رہی تھی. میں نے ذرا گاڑی کھڑی کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا گودام میں پیاز پڑا ہوا ہے, چینی پڑی ہوئی ہے. اب دیکھنا اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیدیا روڈ پہ گودام میں یہ کچھ پڑا ہوا ہے تو کیا انتظامیہ کو نہیں ہے؟ اب بات ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جگیر ترین صاحب پر ہاتھ ڈالا گیا تو جگیر ترین صاحب کے جو کیمپ کے لوگ ہیں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب ڈالا بھی کیا کہ ان سے پوچھا گیا, وہ ان کے ساتھ تھا. لیکن میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ آنے والے 6 ماہ تک تو کوئی عدم اعتماد کا یا ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہی نہیں, کیونکہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں. اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر 6 اعتماد کا ووٹ لے لے تو 6 ماہ تک اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. لہذا 6 ماہ میں کیا ہو جاتا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ پرائم منسٹر کو بھی معلوم ہے اور ان کی کیبنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جب کوئی جیل میں چلا جائے گا. پیپل پارٹی کا وفد ANP کو ملا ہے وہاں جا کے, آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جہانگیر ترین کو آفر ہے. پنجاب میں 123 سے 129 کی ریشو موجود ہے, 7 لوگ موجود ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہیں سے بھی جب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں میں کراچی سے چلوں گا. شاہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہماری جو سیاست ہے اس میں کوئی ایتھکس نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کو اتارنے کے لیے اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے 8 جب شاہد خان عباسی صاحب کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف صاحب کو تو ہماری عدالتوں نے کہا تھا یہ ڈاکو ہے, یہ سلسلے مافیا. مطلب جس طرح کرنل صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ہمارے وقت یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ سلسلے مافیا ہے اور عوام اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا کہنے سے کیا ہوتا ہے, تبلیغی جماعت ہے کہ کہہ دیا تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایک چوری پکڑنا الگ چیز ہوتی ہے. چور کو 2.5 سال ہو گیا کیس چل رہے ہیں اور کئی لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. اس میں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے نا سر, کرنل صاحب صحیح کہتے چھوڑ دیں ان کو. صحیح کہہ رہے ہیں نا, چھوٹ جائیں گے, باقی چھوٹ جائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے چوکڈ ہو گیا ہے. اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. دیکھیں نا پوری دنیا میں 3-6 ماہ میں فیصلے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کرنل صاحب یہ سازش جو ہے عمران خان کے خلاف ہے یا عوام کے خلاف, یہ کہ باقاعدہ طور پر میں تو کئی دفعہ وار لارڈز افغانستان میں ہے, یہاں اکنامکلی یا معاشی وار لارڈز ہیں, مفادات کی جنگ. مثلا یہاں مثلا ایسے لوگ طاقتور موجود ہیں جو بڑے بڑے وکلاء, یہاں تک ہی ہم رہتے ہیں کیونکہ آگے نہیں ہمارے پاس جلتے ہیں, جو وکلاء کو مینج کرتے ہیں, اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں بڑے بڑے وکیلوں کو. اور پھر یہ ہے کہ جو افسر کہیں انویسٹیگیشن میں لگا ہوا ان کو خرید لیتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ بیچارہ کرے تو کرے کیا. سندھ میں دیکھیں کہ بری پر بری ہو رہا ہے, وہ اپنا ایک مشہور و معروف ہے ظاہر بلوچ, روزانہ 3 کیسوں میں بری ہو جاتا ہے. تو نہ کو گواہ ہے, یہ CRPC میں گواہوں کے موجود. یہ عوام کے خلاف جو اتنی بڑی سازش جو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے, یہ کب ناکام ہوگی, کب ہوگا یہ سلسلہ؟ دیکھیں مجھے ایک چیز بڑی یاد آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان نے کسی قیدی کے ریٹینی کے پکڑی تھی بوتلیں 2, ٹھیک ہے جی. کتنا ان کا نالج نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکتے کہ اس میں کیا ہے. انہوں نے اس کو شراب سمجھا, غلط کیا نا. کیونکہ بعد میں شہد کی بوتل تھی وہاں, بعد میں کیا ہوا کہ وہ جنت کی 2 چیزیں نکل آئیں, شہد جس کو قرآن میں شفا کہتے ہیں اور زیتون کا تیل. معجزہ ہوا, ٹھیک ہے نا. اب یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں کتنی خراب چیز ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا. شرجیل میمن کا واقعہ ہے جی ہاں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اور بھی کئی جگہ پہ شاید بنا ہے. اچھا, اب میرا مقصد سر کہنے کا یہ تھا کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں ایوری ویئر. آپ جس جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں کمپرومائزڈ ہے کمپلیٹلی سر. آپ ججز کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ ججز لینے کے لیے آپ بڑے بڑے لا ہاؤسز سے لیتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیوں سے لیتے ہیں, وہ وکلا لیتے ہیں, وکلا ہی ہوتے ہیں نا ادھر سے لے کے ڈائریکٹ لیتے ہیں. یہ بدلنا چاہیے. اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے آپ کا انجن کے 2 پارٹس ہیں. فاروق بھائی, جس ملک میں چپڑاسی لگوانا مشکل ہو اور جاج لگوانا آسان ہو تو اس کا کیا آپ کہیں گے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کا بالکل. اب یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے نا آپ کا, یہ انجن ہے. اس انجن کے پارلیمنٹ تو بدل سکتے, پارلیمنٹ کس مرض کی دعا پھر ادھر بھی میں آتا ہوں سر, ادھر تو سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم. اچھا, اب سسٹم کیا ادھر جو ہے نا, ادھر ایک جو ہے ججز اور وکلا, یہ بالکل 2 کمپارٹمنٹس ہیں, ایک آئل والا اور ایک پانی والا. ٹھیک ہے سر, آپ دونوں کو مکس کر لیں اور انجن چلا کے مجھے دکھائیں. یہی حالت آپ کی جوڈیشری کی آج. اچھا, اب بات یہ رہی جوڈیشل سسٹم پورے کی,
اس کے باقی تفیلیے ہیں. لوگ کیا کریں؟ میں نے لگوایا, لوگ کیا کریں؟ لوگ صرف اتنا کہیں کہ جیسے میرے بھائی نے دیکھا چینی وہاں پہ, کیوں نہیں رپورٹ کی انہوں نے اتھارٹیز کو؟ اس لیے کہ جس کو یہ رپورٹ کریں گے انہیں یقین نہیں کہ وہ کہیں ملا ہوا ہے آلریڈی. وہ ہوتا ہی ہے. ان کو لینے کل کے کو کیا دن پڑ ہوگا, جائیں گے. رات کو ان کو پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ادھر سے وہ کلیئر ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ذاتی طور پر ایک انفارمیشن ملی ان دنوں بعد, تو جس طرح ہوتی ہے سیکورٹی کے, ٹھیک تھی یا غلط تھی, بہرحال میں نے اس کو بڑا سیریسلی اسٹڈی کیا. میں اس کے لیے اٹھا پھر رہا تھا. مجھے جس دفتر میں جاتا تھا میرا دل نہیں, حوصلہ نہیں پڑتا تھا میں اس بندے کو بتا دوں. فائنلی آئی واکڈ ان ٹو ہوم سیکرٹری. میں نے کہا دائیں میں دیکھا, میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ انفارمیشن میرے پاس ہے, یہ آپ لے. کہتا سر ایسا کریں, ایک چٹ پہ نا بغیر اپنا نام لکھے, ایک چٹ پہ آپ مجھے لکھ کے اس کا بریف سارا یہ مجھے دے دیں. میں نے کہا میں اتنا پاگل نہیں ہوں, اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہر لفظ دستخط ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ دیں گے اپنے اس کو سیکنڈ کو یا تھرڈ کو, اور شام تک میرے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آئی سیڈ سوری, آپ کے کان ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا سن لیا نا آپ نے, آئی ہیو ڈن مائی جاب. اصل بات کیا ہے کہ آج پبلک کو یا کھڑا ہونے کی ضرورت تکلیف ہے تو ان غریبوں کو کہیں, ٹھیک ہے, کہ کم از کم رپورٹس تو کریں نا. اگر ایک بندہ رپورٹ کرے گا پکڑا جائے گا, کر لیں, اگر ہر طرف رپورٹ کر لیں. مجھے اس وقت تمام یہ سپورٹ نہیں, طریقہ سوچیں تو دوسری نے طریقہ سوچ لیا. تمام اوریجنل ریکارڈ جلا دیتے ہیں, فوٹو کاپی پر سی آر پی سی میں سزا نہیں ہوتی. لندن تک تو ریکارڈ جل گیا. سر دیکھیں 2 سال میں ریکارڈ نہیں اب چلا, ٹھیک ہے, 2 سال میں 2.5 سالوں میں, اس 2.5 سالوں میں ریکارڈ نہیں چلا اور انشاءاللہ نہیں چلے گا. اب بات یہ بنتی ہے سر کہ اب تو ریکارڈ جلانا آسان نہیں رہا. آپ کمپیوٹرائز سسٹم ہے, اس کے اندر آپ اتنی جگہ پہ اس کو گھما سکتے ہیں کہ ریکارڈ ہر جگہ سے آپ کو مل سکتا ہے. ابھی کون سے ایسا مشکل ہے, وہ وقت میں گزر گئے, لد گئے. ابھی سر میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, ایٹ دس ٹائم ہمیں جو یہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ہیز ٹو ویک اپ, جاگے, ٹھیک ہے. اب غلط کو غلط اور یہ تو آپ کا ہو گیا درست کو درست کہیں. اور سر بات سنیں, جو بندہ جا رہا ہوتا ہے خدا کے لیے, سوال میرا یہ تھا کرن صاحب, ظاہر ہے آپ کے اندر ایک بے وطن انسان ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کارٹل اس طرح جذباتی تقریروں سے تو ختم نہیں ہوگا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اب جو نئی فارمیشن بن رہی ہے اس پر ذرا بات کریں. سر فارمیشن بنتی رہتی ہیں سیاست کے میدان میں اور بگڑتی رہتی ہیں, اور یہ ایک چیز بڑا نتھار کے کلیئر ہو گیا ہے. جیسے آپ ڈالتے ہیں نا, وہ کوئی ڈالتے کڑاہ میں تو ایک گند اوپر آ جاتا ہے. یہ ایک دفعہ نتھر کے آ چکا ہوا ہے کہ جو بھی آج سٹرگل کر رہا ہے وہ اپنی ذاتی مفاد میں کر رہا ہے, ذاتی بچت کے لیے کر رہا ہے, اپنی کرپشن کے لیے کر رہا ہے. اب لوگوں کو چاہیے اس کی سپورٹ میں نہ کھڑے ہو, ڈنڈے رکھائے ان کے لیے. کرن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فرق چیمہ صاحب ایک دبدے دل رکھنے والے آدمی ہیں, لیکن ان کا جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیل ہے, امپلیمنٹلی نہیں ہوتا. کہ مثلا یہ جذباتی بات ہے کہ امپلیمنٹ کون کرے اور کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, کون آگے لگے, اور جو آگے لگے وہ مرے. یہاں یعنی عوام ایک ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں, وہ شخصیت پرستی یا آخرکار بت پرستی تک بھی جا چکے ہیں, کیونکہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری ہے, زمینیں نہیں ہیں, مکان نہیں ہیں, اسٹیٹ نے کوئی کام نہیں کیا. ان حالات میں ظاہر ہے مختلف جو گروپس ہیں, جو انہیریٹنس یعنی وراثتی گروپ ہیں, جن کو میں تو کہتا ہوں پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کے جو چیئرمین ہیں, جو میاں نواز شریف کی ملکیت مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی بلاول کی ہے, اے این پی کا کوئی نہ کوئی پارٹی کا وہ ہے سلسلہ, یہ ان کی ذاتی خاندانی ایک جائیدادیں ہیں. ان کے ہوتے ہوئے پیسہ بھی ہو, وسائل بھی ہوں, تو عوام کے در کیسے. میں نا 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں آلموسٹ یہ جو ہمارا گروپ بیٹھا ہے, ہم آلموسٹ کوئی اکٹھے 5-6 سالوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے مختلف ٹی وی پروگرامز میں جانا ہوا. میں آج جب یہ سارے بات چیت کر رہے تھے تو I was just thinking کہ ہمارے اندر اتنا غصہ, ہمارے اندر اتنا فرسٹریشن, یا ہمارے اندر اتنا کہ اس تہ تک پہنچنا کہ یار how the things are actually going wrong in the country. ہم شاید اس سے پہلے بات نہیں کرتے تھے
سو دیٹ مین کہ اگر ہم تینوں چاروں لوگ ایک نقطے پر متفق ہیں کہ دیر آر سو مینی مافیاز وچ آر ایکچولی پرسسٹنگ ان دس کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی اسٹینڈ اگینسٹ دیم, دیٹ مین اگر ہم چار بولتے ہیں, ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, یہ سلسلہ بڑھے گا. میں بالکل میں کہوں گا کہ میں کسی طرح بھی پیسیمزم کا شکار نہیں ہوں گا, میں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہوں گا. اسٹل دیر از اے رے آف ہوپ. حقیقت میں بتاؤں اقبال شاہ صاحب, ہم نے 74 سال اگر یہ بھی کہیں کہ ضائع کی, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اسٹل آئی سی کہ ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا, اچھا کہ جی اچھا ان کے پاس پیسے بہت ہیں وہ یہ کر لیں گے. دیکھیں نا آج حال یہ ہے کہ 180H جو کہ مال ٹاؤن کے اندر ہے, وہاں پر آج ایک یا کل نیا سیل کھلا ہے. یہ جو نہیں ایک بات نہیں, سوشل میڈیا نہیں, اس میں ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کا نون کا احسن اقبال, ہی سیڈ کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر کوئی بیوروکریسی کا شخص جو کہ حکومت کا کام کر رہا ہے, حکومت کے کہنے پہ کچھ کام کر رہا ہے, ایز ورکنگ اگینسٹ نون لیگ یا اس طریقے سے, وہ آ کے اس کا سارا ڈیٹا ہمیں دیں اینڈ وی ول سارٹ دیم آؤٹ. یہ ہے وہ مافیا جس کو نواز شریف نے, اینڈ لائک وائز سیم از دی مافیا ایکچولی ایگزسٹنگ سندھ کے اندر. میں آپ سے حقیقت بتاؤں, اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آپ یاد کریں آج 17-18 سال ہو گئے میڈیا کو. کین یو بلیو کہ لوگ 2 مہینے میں, آئی نو سو مینی پیپل, وہ انہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے ٹاک شوز کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دی اونلی ریزن از وہ جو 3-4 1+3 1+4 وہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے پولیٹیشنز, اینڈ لیٹ می ٹیل یو رائٹ ان دی کیمرا, پیپل ہیٹ دیم. وائی اٹ از سو, بیکاز اس ملک کو انہوں نے نفرتوں کے علاوہ, مایوسیوں کے علاوہ ہمارے پولیٹیشنز نے کچھ نہیں دیا. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اینڈ لائک وائز کرن صاحب نے بات کی تھی میڈیا کی, میڈیا ہیز ایکچولی پروو ٹو بی دی ورسٹ. میں آپ کو یہ بتاؤں, یعنی ہر وہ پورے ملک کے اندر مایوسی پھیلانے میں, نیگیٹیوٹی پھیلانے میں, اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف کام کرنے میں, اپنے ملک کے انسٹیٹیوشن کے خلاف کام کرنے میں سب سے جو ہینیس رول پلے کیا ہے وہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے کام کیا ہے. اور اکثریت میڈیا, نو میں اس اکثریت کی بات ہے, اور پی ٹی وی از پارٹ آف اٹ. میں آپ کو یہ بتا دوں, یو ڈونٹ سے کہ نہیں پی ٹی وی علیحدہ ہے, پی ٹی وی از ایکچولی پارٹ آف دیٹ پروپیگنڈا. حقیقت میں بتاؤں ہمارا مین سٹریم میڈیا بہت حد تک, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو اسی میری بات کی تائید کر رہے ہیں, مثلا جس طرح عمر صاحب نے کہا ہے کارپوریٹ کلچر. سر نہیں میں جو بیفور یو آسک اے کوسچن, اس کا ریزن کیا ہوا ہے سر؟ لوگوں نے سر دیکھیں نا, لوگوں نے میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا نا. اچھا وہ آئیڈل کے طور پہ اینکرز کو لیتے تھے, وہ نفرت کرنا شروع کر دی انہوں نے اینکر سے. ہمارے جج سنیے نا آپ, ہمارے جج صاحبان کی طرف لوگ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے عزت کیا کرتے تھے. دے ہیو اسٹاپڈ ریسپیکٹنگ دیٹ وے آر, اینڈ سو ویری انفارچونیٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے انصاف لوگوں کو دینا ہوتا ہے, اگر کسی ملک کے اندر ان کی عزت ختم ہو جائے نا, لیٹ می ٹیل یو نو دیٹ از دی ٹائم کہ جہاں پہ سوسائٹی کے اندر پھر سیریسلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. صاحب کی طرف جانا, میں یہ آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ یہ بات تو شروع ہو چکی تھی کہ مثلا گنا ہے, ہاں گندم ہے, کوئی بھی اس کا عوام کی جو ضروریات زندگی ہیں, لوگوں نے تو یہ اتنا وسائل کٹھے کر لیے تھے کہ لوگوں سے گنا نہ خریدنا پڑے, گندم نہ لوگوں سے اپنی زمینیں لے لی, سارا کچھ ہم زمینیں لے لیں, باقی لوگ ہمارے امپلائی بھی ہوں اور کسٹمر بھی ہوں, اور اس پر تو کام ہو رہا ہے. اگر ایسا ہی ہو جائے تو مجھے بتائیے امپلائیز کہاں تک ملک صاحب اس میں آگے جا کے تو یہاں تھوڑا سا ایک چیز بتا دیں کہ آج ملک کے اندر کپاس نہیں مل رہی نا, کیونکہ اس کی جگہ گنا لگوانا شروع کر دیا, زمینیں انہوں نے خرید کر دی, اور پھر اپنی ملوں کو شفٹ کر دی, شوگر ملوں کو. یہ بھی بتائیے نا کہ مطلب کیا کچھ انہوں نے ظلم کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا کیا حال ہے کہ جب اتنے طاقتور طبقے نے ملک کی بینکوں سے لون لے کے ریمیشن آف انٹرسٹ کروا لیا, معاف کرا لیا, اس سے زمینیں خریدیں, اور لوگوں کو جب گنا یا گندم پروڈیوس کی پیسے نہیں دیے, اس سے زمینیں خرید لیں, لوگ یعنی بے روزگار ہو گئے, لینڈ لیس ہو گئے, قرضے بھی معاف کرا لیے جو اسٹیٹ بینک کی پرابلم ہے لوگوں کو. تو اس انڈیکس سے تو کہہ تو جیسے خواب دیکھنے سے بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی جو کرنا صاحب نے بات کی نا میڈیا والی, اقبال شاہ صاحب آپ بھی گواہ ہیں کہ اے ٹی ایم مشین کس سے کہا کرتے تھے,
اور جب جے آئی ٹی بنی تھی جنگیر ترین صاحب کسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے باہر چلے گئے تھے تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہی سیاستدان جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت کی انتہا ہے. یہ سارے کا سارا مفاد کا ایک جڑا ہوا نیکسس ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا آج یہی لوگ جنہیں عدالتوں نے کہا کہ سلسلے میں مافیا ہیں لوٹا ہے بدردی سے ملک کو لوٹا ہے ملک کے وسائل کو لوٹا ہے تو گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے کہ ہمیں کہا ٹھیک ہے. اور اب پھر دیکھنا ایک شخص نے مجھے حال ہی میں بات کرتا لاہور ہی کی کہ کھوکر برادران کے جب ہاتھ ڈالا گیا کہ انہوں نے اتنے کنال زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ایک ملک کی لیڈر جو فیوچر کی لیڈرشپ آنے والی حکومتوں کی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی. اور پھر شرمندگی کی بات اللہ نہ کرے ایسا ہو. شرمندگی کی بات جو ہے وہ الگ بات ہے. شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جتنے چور ڈکیت عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ بڑی سی گاڑی سے نکل کے ہمارے منہ کو چڑھاتے ہیں ہمارے منہ پر اور اس ملک کے سسٹم پہ تھپیڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا ہم کتنے طاقتور ہیں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ. پھر آپ مان جائیں نا کہ حکومت کی بھی انکمپیٹنسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ ہلاتے ہیں چلو عدالتوں میں سزا نہ ہی صحیح وہ لمبی ہی صحیح. مجھے بتائیے کہ کیا اگر حکومت کرے جاگ رہی ہو تو کیا یہ کام جب آپ صبح بلڈوزر کھڑا کریں گے شام تک ٹی وی چلے گا. کبھی عمران خان سے حمایت نہیں کرتا لیکن اس نے لوگوں کو بے نقاب رویوں کو بے نقاب ضرور کیا. مثلاً یہ دیکھیں نا ماضی کے وہ لوگ وہ سیاستدان جو کہا کرتے تھے ان کے پیٹوں سے نکالیں گے سارے اکٹھے ہو گئے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے درد میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا روٹی مہنگی ہے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا دوائیاں نہیں ملی اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا صحت کی سہولتیں نہیں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا تعلیم کی سہولتیں نہیں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا لوگوں کو روزگار میسر نہیں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مہنگائی ہے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پروگرام لوگ دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 40 سالوں سے جو انہوں نے ملک کا لوٹا ہے میرا اور آپ کا پیسہ لوٹا ہے اس کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آج انہیں جنگیر ترین کا درد بھی اٹھا ہے برول اٹھ رہے ہیں کہ اس کو بھی ملا لو اس کے. بھائی وہ چور تھے عمران کے ساتھی چور تھے ڈکیت تھے. پھر آپ پوتر لاؤ نا. آپ لوٹا کریسی کو کیوں بلیو کرتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی کلچر ہے جو سیاسی جماعتیں ان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. الیکشن کرا دینا جمہوریت سر نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں کوئی جمہوریت سوٹ بھی نہیں کرتی. میں کوئی جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں میں تو کرپٹ سسٹم کے مخالف ہوں. دیکھیں نا ایک جمہوری جا رہا ہے کرن صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ تو بات درست ہے سب کو پتہ بھی ہے اس کا حل ہونا چاہیے. کس نے کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے. ڈسکریمنیشن یہ ہے سندھ میں 2000 گندم ہے. جب ہم چھوٹے زمیندار کا خیال نہیں رکھتے اس کو بڑے زمیندار کے آگے زمین بیچنے یا ٹھیکے پر دینے پر مجبور کر سکتے ہیں. 1850 پنجاب گورنمنٹ نے کیا اور پرویز الہی اسپیکر خود ایک زمیندار گھرانے سے انہوں نے کہا کہ 2000 سندھ میں ہے آپ 1850 سے لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہاں سے جو گندم جب خریدی پروکیور ہوگی تو ساری گندم یہاں خرید کے سندھ بندہ بیچنا شروع کر دے گا. 150 روپے من تو ہے نا. تو کیسے یہ روکیں گے اسمگلنگ کو؟ اسمگلنگ تو نہ ہی کہ صوبہ ٹو صوبہ. یہ جن کی پالیسیاں تو اس عجیب و غریب ہیں. اس کے پر کیا کہیں؟ دیکھیں سر یہ تو میں کہتا ہوں ایک چھوٹی بات ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نئی گاڑی لیتے ہیں بڑی اچھی اور جس راستے پہ آپ نے جانا ہے آپ کے اپنے ساتھی آپ کے اپنے لوگ قدم قدم پر انہوں نے کھڈے کھود رکھے ہیں اور آپ کو گرانے کے لیے پوچھتے ہیں. کوئی غیرت مند جاگے اور ان سے پوچھے کہ بھائی آپ اس کو گرانا چاہتے ہو تو ہمیں کیا دے رہے ہو؟ آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں گرانے کے لیے موومنٹ کی گئی ان کے پاس کوئی اچھا ایجنڈا نہیں تھا کوئی بیٹر الٹرنیٹو نہیں تھا لہذا پہلے سے خراب لے کر آئے. ایوب کا وقت میں لیو اسائڈ ایوری تھنگ واز it is so far it is the best time. نون لیگ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو لے کے آئے گا فنڈ کھاتا تو کماتا تو نہیں ایک سیکنڈ ایوب کے دور میں آپ کے پاکستان کی اچھی ایک بنی تھی ٹھیک ہے. پہلے 10 سال میں سیاستدانوں کو چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک بتا دیں جو کام کیا جو ملک بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. 6 ڈیم بنائے 48 to 58 کی بات سیاستدانوں کی بات سیاستدانوں کے پیریڈ کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ شب خون مارا گیا تھا میں اس کی بات کرتا ہوں. ایک کام بتا دیں سوائے 58 میں وہ جو محترمہ وقار النساء نون تھی ان کے ایفرٹ سے گوادر تک ہم پہنچے. ایک سیکنڈ اس کے بعد سر بات یہ بنتی ہے کہ متواتر جتنے بھی بار ہوا ہے موومنٹ ہوئی ہے پی این اے کی دیکھ لیں مشرف کی دیکھ لیں پہلے سے برائی لے کے آئے ہیں آپ
ठीक है सर, और फिर भी कौन समझने को तैयार नहीं। इनसे अल्टरनेटिव पूछें, अगर दे हैव गॉट बेटर लीडरशिप, दे हैव गॉट बेटर अल्टरनेटिव, सपोर्ट देम, ठीक। अदरवाइज टेल देम कि गेट सर, वन अस। लाइन को टाइम तो तकरीबन खत्म। मैं तो आखिरी लाइन इस पे ख़त्म करूंगा कि इस मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कीमतों का बढ़ाना, मैं एक सवाल करूंगा कि जब डॉलर 152 रुपए का था 2019 के अंदर, तो काइंडली कंपेयर करें कि कारों की कीमतें तब क्या थी और आज भी डॉलर अगर 152 पर आया है तो तब गाड़ियों की कीमतें क्या हैं, ये हुकूमत ने सोचना है। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, मसाइल उसी जगह मौजूद हैं और साजिशें जारी हैं, और सियासी जमातें अपनी नई फार्मेशन के तौर पर इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए नए नए तरीकों से बाकायदा तौर पर नए अलायंस बना रही हैं। साजिश किसके खिलाफ हो रही है? पार्टियों के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ। ये आपको समझ आना चाहिए कि ये सियासी पार्टियों का एजेंडा क्या है। तमाम एजेंडा ये है कि इस पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी की जाए और इन्हीं को गरीब से गरीब तर किया जाए। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।